السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبا پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم امین صاحب۔ سر، ملکی سیاست کا پارا ہائی ہے۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف بلز اور قراردادیں منظور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب ہوگا کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک کھلی جنگ ہے جو قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کے درمیان میں شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا کام ہے قانون اور آئین کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا، اور قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ہو رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک تحفظ دیا جائے۔ یہ دیکھیں نا کر کیا رہے ہیں سپریم کورٹ۔ یہ سارا کچھ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ پنجاب کے الیکشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک آئینی مدت کے مطابق جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کروائیں۔ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف ہم نہ جائیں۔ وہ سارے جو چور ہیں نا وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ حکومت میں بھی ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی پاور ہے نا اس کو ہم محدود کر سکیں، ان کے اوپر ہم ایسے یہ بل پاس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے اختیارات کو جو ہے نا وہ ہم کم کر سکیں، کوئی چیزیں جو سی ہیں اپنے اختیارات میں رکھ سکیں۔ لیکن ایسا اب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک عدلیہ ہے نا، دنیا میں صرف ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ ہے آپ کا عدلیہ۔ اگر وہ آپ کا انصاف پراپر ٹائم سے دے سکے گا تو آپ کا ملک ترقی کرتا ہے، نہیں تو ادروائز وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، ہم اپنے اسی ادارے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلے کچھ پرسنٹ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بھی حق سچ پہ 100% ہمارا عدلیہ ٹھیک ہے، جو 50% ہے اب یہ اس کا بھی بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطلب کے جیسے کو لگائیں۔ دیکھنا اب 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک 8 رکنی بینچ ہے، ایک 7 رکنی بینچ ہے۔ اب تو کل یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹی وی پہ خبر چلی ہے اور بڑے سورسز والی اینکر نے چلائی ہے 24 نیوز کی، دونوں جج صاحب عمر عطا بندیال، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کل آپس میں ان کی بڑی شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایسی نوبت آپ کے سامنے آ گئی ہے، ہونا نہیں چاہیے، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والے، اس کو ایسی شکل میں لانے والے کون ہیں؟ یہ تمام تر جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ یہ اپنے مفادات کی خاطر ملک کو تو برباد کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا جو مقصد ہے وہ اپنا قرارداد جو پیش کر رہے ہیں، جو بل منظور کر رہے ہیں، وہ آئین کے خلاف جو ہے نا کھلی ایک لڑائی کی صورت وہ پیدا کر رہے ہیں۔ سر جی، کیا سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک کو رقم دینے کا حکم دے سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، چیف جسٹس صاحب میں کہتا ہوں کہ بازی لے گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پتا کہ حکومت کو بولا کہ آپ الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپیہ دیں، اور وہ چلے گئے جی قومی اسمبلی میں کہ جی ہم وہاں ایک بل پاس کریں گے، قرارداد پیش کریں گے۔ اگر وہ قومی اسمبلی میں میجورٹی نے کہا کہ ہم پیسے الیکشن کمیشن کو دیں تو پھر ہم دیں گے، اگر انہوں نے نہ کہا تو ہم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیے۔ پھر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ان کو بلایا، ہاں جی آئیں ہمیں تھوڑی سی تفصیلات دیں کہ ہمیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپیہ چاہیے، تو کیا آپ کے پاس پیسہ موجود ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جی ہمارے جو 20 اکاؤنٹ ہیں اس میں اتنے پیسے پڑے ہیں، اور ایک جو مین اکاؤنٹ انہوں نے بتایا کہ اس میں 1 ارب 40 ارب روپیہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی،
جو آتا جاتا جو بینکوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، جو عوام کے پیسے ہوتے ہیں ہم بینک کو دیتے ہیں، بینک آگے اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے، وہ روز ان ہوتا ہے روز آؤٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو 17 بینکوں میں اتنا پیسہ پڑا ہے کہ اگر آپ ہمیں 2 سے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں تو ہم یہ پیسے آپ کو دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ان کی اسٹیٹ بینک کی گورنر نے بھی بہت اچھی صاف ستھری سی بات کر دی. اب یہاں بھی یہ چیز سامنے جو سی آ رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے درمیان بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ پیر والے دن جج صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو پیسے دیں، اس کے بعد اگلے دن مجھے آ کے منگل والے دن تمام تر رپورٹ پیش کریں کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جج صاحب کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ان پہ کنٹینٹ لگے گی، شہباز شریف صاحب گھر جائیں گے اور ساری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک تتر بتر ہو جائے گی. ان کی جو سی ہے نا مت بج گئی ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کر کیا رہا ہے. ساری کی ساری جو بندوقیں ہیں نا پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں کی وہ شہباز شریف کے کندھے پہ رکھ کے چل رہی ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک ایک 2 سیٹوں کی جماعتیں ہیں، اگر فرق پڑے گا تو وہ صرف اور صرف نون لیگ کو پڑے گا. نون لیگ برباد ہو جائے گی، نون لیگ ختم ہو جائے گی. اور یہی چاہتے ہیں صدر جو سابقہ صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے نون لیگ سے چن کے بدلے لے لیے ہیں. یہ سمجھے کہ یہ سارا کام کروانے والے آصف علی زرداری صاحب ہیں. لیکن شہباز شریف کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، اس کے پیچھے قانون دان ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، اس کی پوری ایک جماعت ہے، اس میں سینئر لوگ ہیں، کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھا سکے کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں آگے آپ کو صرف اور صرف کھائی کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر یہ کام اگر اسٹیٹ بینک بھی پرسوں تک نہیں کرتا تو سبب پھر آپ عید سے پہلے سمجھیے گا یا کوئی ایسا ایک بڑا فیصلہ آئے گا جس میں یہ سارے لٹکے جائیں گے، یا عید کے بعد آئے گا. یہ ہونا ہی ہونا ہے. کوئی 2 کام ضرور ہوں گے، یا اب حکومت رہے گی یا اب چیف جسٹس رہیں گے. 2 کاموں میں سے ایک کام آپ کو دیکھیے گا آپ کے سامنے آئے گا، وہ عید سے پہلے آ جائے، وہ عید کے بعد آ جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا سر، جی ایچ کیو سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے، فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ جو پرسوں کا اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، کیونکہ اس میں بھی آرمی چیف کو بلایا گیا، تو وہاں بھی جو صورتحال ہے یا میڈیا جو باتیں بتا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے، آپ ہمیں جو سیاست سے دور رکھیں. اگر کوئی ایسا قومی معاملہ ہے، کوئی ایسی دہشت گردی کا معاملہ ہے یا کوئی اور ہمارے باؤنڈری کے کوئی ایشوز ہیں تو آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو ان سائڈ پہ جانے کی کوئی ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم جانیں، ہمارے کام جانیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا بیان جی ایچ کیو سے آیا تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ اگر وہ سیاست سے دور رہیں گے تو وہ فوج ہماری پاک رہے گی. دیکھیں ہماری فوج کا آپ یہ دیکھ لیں کہ 70 سالوں سے اتنی رسپیکٹ اور اتنا پیار تھا کہ یہ کچھ چند مہینوں میں یا ایک آدھے سال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان میں کوئی ایسی گفتگو آئی ہے. چلو گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بھی کر لیے، عوام نے بھی کر لیے. کام دکھانے والے درمیان میں یہ سیاستدان ہی تھے جنہوں نے فوج کو انوالو کیا، اور ان کا جو ان سے وہ رسپیکٹ اور جو پیار تھا وہ عوام کے دلوں میں کم کیا. تو ایسا نہیں ہے، ہماری پاک فوج ہے، اس کے سر پہ ہی ہمارا پاکستان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر یہ فوج اتنی مضبوط نہ ہو تو جیسے دیکھیں ادر ملکوں کا حال ہوا ہے نا، تو پھر ہمارا دشمن تو ہمارے سر پہ کھڑا ہے. ادھر ادھر افغانستان میں بھی سارا عمل دخل ہے
ادھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہم پہ یہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس سائڈ سے پاکستان کو مارنا ہے، کس سائڈ سے پاکستان کو کمزور کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ ہماری پاک فوج ہی ہے جو اتنی طاقتور اور اتنی مضبوط ہے کہ جہاں دنیا میں ہماری فوج کو مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سکون ہے، امن ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارا پروگرام. کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان صبا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.